اس وظیفے کو کر لے گا، اللہ رب العزت اس کے نصیب میں پورے سال کی خوشیاں ڈال دے گا۔ بڑا ہی بد نصیب ہوگا وہ انسان جو کہ چند منٹ نکال کر آج کی اس تسبیح کو نہیں پڑھتا۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے وہ کر لیں۔ آپ آج کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ چند منٹ کا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میرا تو مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آج میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی حاجات پوری ہوئی، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے آج مانگ لو جو بھی مانگنا چاہتے ہو۔ اس وظیفے کے بعد جو بھی مانگنے والا جو بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آپ کو جب جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک ترتیب آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں لپیٹ لیتا ہے۔ اور اگر آپ بھی پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی آج کا یہ وظیفہ کسی صورت بھی مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، دبئی سے ہیں، UK سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آپ سے میری بس یہی التماس ہے، آپ اس وظیفے کو کسی بھی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ اس وظیفے کو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کے پاس آسانی سے وقت ہو تو آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر لینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہیں گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، آپ سفر پر ہیں تو آپ سفر میں اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کے اس وظیفے کی فضیلت میں جانتا ہوں۔ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس بھی حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیجئے گا۔ اس عمل کو کر کے آپ کھل کر اللہ رب العزت سے مانگیے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں اور یہ بھی نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اور اس وظیفے کی بدولت آپ کو وہ بھی دے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں در حقیقت یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہوتے اور ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا قرار ہے۔ اور ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اور اللہ کے ذکر میں یہ جتنے بھی وظائف ہیں، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، تلاوت، قرآن حکیم، دعا اور استغفار، یہ سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور جس انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس انسان کو روحانی ترقی عطا ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ اور ذکر الہی ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ
بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ ذکر الہی کا وظیفہ ہے، اور جو انسان آج کے اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کرے گا، اللہ رب العزت اس کو پورا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہاں پر میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم جو آپ کے ساتھ اللہ کے ذکر کا وظیفہ شیئر کریں گے، جس کو کرنے سے اللہ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل کے معاشرے کے اندر ہر بندہ کاروباری حوالے سے پریشان ہے، ہر بندہ رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ سود کھاتے ہیں، ہم لوگ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ نہیں بھیجتے۔ اتنی وجوہات ہیں، اگر ان وجوہات پر ہم غور کریں، ان کو ترک کر دیں، خدا کی قسم اللہ رب العزت اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے پاس رزق آیا کہاں سے ہے؟ اس بندے کے پاس رزق کی ریل پیل ہو کیسے رہی ہے؟ اور اس کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور کیسے ہو گئی؟ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جو چینل پر نئے ہیں، انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف پر مشتمل ہے۔ آپ چاہیں تو آپ ان تینوں وظائف کو اکٹھا ایک ساتھ ہی کر لیں، یا پھر آپ چاہیں تو آپ ان تینوں کو وقفے وقفے کے بعد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان تینوں کو وقفے وقفے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ نے ان تینوں اعمال کے اول آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اگر آپ ان کو اکٹھا ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے شروع میں اور آخر میں 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو آپ درود ابراہیمی کو پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے اور اس سے عمل کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے جو سب سے پہلا چھوٹا سا عمل کرنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، اس کو آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ اس کو آپ نے لازمی نماز عصر کے بعد ہی کرنا ہے، اور جو دوسرے 2 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں ان کو آپ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو پہلا عمل بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے نماز عصر کے بعد ہی کرنا ہے۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ، صرف اور صرف 41 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک، ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یا اللہ
یا باسط، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے اور ان کو آپ نے 41 مرتبہ صرف پڑھ لینا ہے۔ یہ والا عمل بہت خاص ہے اور اس عمل کو وہ میرے بہن بھائی بے روزگار ہیں، اور آج کل عوام میں بے روزگاری ایک عام مسئلہ ہے۔ پڑھے لکھے افراد ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے در در کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں، اور جو میرے بے روزگار بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ ایک نہایت مجرب وظیفہ ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ انہیں من پسند ملازمت روزگار رب تعالی نصیب فرمائیں گے۔ بے روزگار میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ میرے اس پہلے عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا، روزانہ نماز عصر کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر 41 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دو اسم مبارک یا باسطو یا اللہ، چاہے یا اللہ کو پہلے پڑھ لیں اور بعد میں یا باسطو کو پڑھ لیں، یا پھر یا باسطو کو پہلے پڑھ لیں اور بعد میں یا اللہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے ان دونوں کو اکٹھا پڑھ کر 41 بار پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ آج کے اس عمل کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کر لیں یا پھر آپ تھوڑے وقفے کے بعد جب آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس دوسرے عمل کو کر لینا ہے۔ جو دوسرا عمل ہے وہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی زائدہ نہیں، آپ نے ایک تسبیح کے برابر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ نماز عصر کے اس عمل کے ساتھ ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ تھوڑا ٹھہر کر یا پھر آپ پہلے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑے ہی سکون سے خشوع و عزو کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آج کا یہ جو عمل ہے یہ اتنا خاص عمل ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا پھر جن کی کوئی خاص تمنا ہے، وہ مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اب مرضی کی کوئی ملازمت کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اور کوئی بھی تمنا ہے، روزگار کے مسائل ہیں، تو وہ لوگ آج کے اس عمل کو ہر صورت میں کر لیں۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اور بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور اس کو ہر کوئی آرام کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کرنے سے اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دے اور اتنا رزق ملے گا سمیٹا نہ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حلال رزق کمانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ حلال رزق کمانا بھی ایک عبادت کے برابر ہے۔ تو ہم اپنے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، آپ کو تیسرا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ اس تیسرے وظیفے کو بھی نماز عصر کے بعد ہی کر لیں، نہیں تو آپ اس کو بعد میں یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو تیسرا چھوٹا سا وظیفہ ہے یہ استغفار کا وظیفہ ہے، اور اگر آپ کو کوئی استغفار کی دعا یاد ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا یاد نہیں، آپ نے صرف اتنا استغفر اللہ کا آپ نے 70 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ لیکن جب آپ استغفر اللہ کا ورد کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں آپ سے جو بھی کوئی گناہ سرزد ہوا آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرتے رہنا ہے۔ اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے یہ پکی نیت کر لینی ہے کہ آئندہ ہم سے اس طرح کا کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ آپ ان تینوں وظائف کو کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت کی آپ پر اتنی رحمت، اتنی برکت نازل ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ اور میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ رب العزت کو
بندے کا استغفار کرنا کتنا پسند ہے، اور میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی اتنے بڑے 3 اعمال نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ان 3 چھوٹے چھوٹے وظائف کو کر لیا کریں، لیکن اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دن میرے کہنے پر آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ جب آپ ان تینوں اعمال کو مکمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو یہ عمل کرنے کی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ اپنا اور زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا پروردگار، میرے جن جن بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو ہر ایک کی حاجتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اچھی طرح واقف ہے، مولا جس نے جس مقصد کے لیے کہا ہے، مولا ان کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتا ہوں کسی اور نئے وظیفے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔